عزیز بچوں، السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے سامنے ہے اردو بی 9ویں کلاس کا کوشچن پیپر اینول ایگزامیشن 2022-23۔ کتاب کا نام ہے جان پہچان۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال کوشچن پیپر کس طرح کا تھا۔ یہ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن دہلی کی جانب سے کوشچن پیپر آیا ہے۔ کل مارکس ہے 80 اور ٹائم ہے 3 گھنٹے۔ عام ہدایات: اس سوال نامے میں کل 12 سوالات ہیں۔ یہ سوال نامہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ الف، ب، ج، د۔ ہر حصے میں دی ہوئی ہدایات کے مطابق جواب تحریر کیجیے۔ جواب تحریر کرتے وقت خوش خط صفائی کا خاص خیال رکھیے۔ جواب لکھتے وقت اس کا درست سوال نمبر ضرور تحریر کیجیے، یعنی جواب کے سامنے جس سوال کا آپ جواب لکھ رہے ہیں وہ ضرور لکھیں۔ آئیے حصہ الف میں دیکھیے کہ مندرجہ ذیل دونوں درسی اقتباس یعنی کتاب کے اندر کے ساتھ غور سے پڑھیے، اس سے متعلق سوالوں کا جواب لکھیے۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں اقتباس۔ بچپن سے مجھے دنیا کی سیر و سیاحت اور تجارت کا شوق تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے بہت سا مال خریدا اور سوداگروں کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہم بہت دنوں تک سمندر میں سفر کرتے رہے، جزیرہ جزیرہ جا کر اپنا مال فائدہ سے بیچتے رہے۔ ایک دن ہم ایسے جزیرے میں پہنچ گئے جہاں آبادی نہیں تھی۔ چاروں طرف جنگل اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ سب سوداگر جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگے۔ میں بھی ایک طرف چل پڑا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے نیند سی آنے لگی۔ میں سبزہ پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کب تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا، لیکن وہاں جہاز موجود نہ تھا۔ مجھے اس جزیرے میں چھوڑ کر جہاز جا چکا تھا۔ یہ اقتباس ہے، سبق ہے سندباد جہازی کا سفر۔ اب دیکھیے اس کے متعلق سوالات ہیں۔ کیا سوال ہے؟ یہ نثری اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ سندباد جہازی کا سفر۔ سیر و سیاحت اور تجارت کا کسے شوق تھا؟ سندباد جہازی کو۔ سوداگر اپنا مال کہاں بیچتے تھے؟ جزیرے جزیرے میں جا کر۔ چاروں طرف جنگل سبزہ ہی سبزہ کہاں نظر آ رہا تھا؟ جزیرے میں۔ سندباد جزیرے میں اکیلا کیوں رہ گیا تھا؟ اسے نیند آ گئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، نیند آ گئی تھی۔ اور یہ سوال تھے 5 نمبر کے، اور یہ 5 سوال تھے، اور یہ ہے 10 نمبر کا، یعنی ایک کوشچن 2 نمبر کا۔ اب دیکھیے دوسرا بے دیکھیے۔ آیا ہے بہار کا زمانہ، کلیوں کے نکھار کا زمانہ، کلیاں کیا کیا چٹک رہی ہیں، ساری روشیں مہک رہی ہیں، ہلکی ہلکی یہ اس کی خوشبو، پھیلی ہوئی ہے چمن میں ہر سو، چڑیا گاتی ہیں گیت پیارے، سنتے ہیں چمن میں پھول سارے، شاخوں کا بنا لیا ہے جھولا، پھولوں سے لدا ہوا ہے جھولا۔ یہ ایک نظم ہے بہار، اسی نظم سے یہ شعری اقتباس لیا گیا ہے۔ اب دیکھیے سوال ہے، درج ذیل اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ بہار نظم سے۔ درج بالا اشعار میں کس موسم کا ذکر ہے؟ بہار کا۔ زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ یہ جو سوال ہے یہ بالکل اٹپٹا سوال ہے۔ یہ سوال کا جواب اس اقتباس میں نہیں ہے، اور یہ سوال ہے اے شریف انسانوں سے کسی اور لیسن سے لیا گیا ہے۔ زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ بہرحال زیست مانے زندگی، فاقوں سے تل ملاتی ہے، یعنی زندگی فاقوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو زندگی لوگ فاقہ پہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی بھوکے رہنے پر۔
کس کی خوشبو چمن میں ہر سو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے؟ پھولوں کی خوشبو۔ جھولا کس چیز سے لدا ہوا ہے؟ پھولوں سے جھولا لدا ہوا ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2 دیکھیے، مندرجہ ذیل دونوں غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ کتاب سے باہر کے اقتباس ہیں۔ شعری اقتباس دیکھیے، کام کے وقت جو آرام کیا کرتے ہیں، آخر کار وہ ناکام رہا کرتے ہیں، سخت ناداں ہیں وہ لوگ بوڑھا کرتے ہیں، ہم تو داناؤں سے یہ قول سنا کرتے ہیں، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، لطف آرام میں ملتا ہے بہت کام کے بعد، کام کرنے میں مزہ آتا ہے آرام کے بعد، دن کو جو سویا تو کیا سوئے گا وہ شام کے بعد، دور راحت کا مزہ تلخی ایام کے بعد، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ اب سوال دیکھیے، کون لوگ ناکام ہوتے ہیں؟ جو کام کے وقت جو آرام کرتے ہیں۔ عقل مندوں نے کسے دانا کہا ہے؟ پہلے کام بعد میں آرام۔ آرام میں بہت لطف کب ملتا ہے؟ کام کے بعد۔ سوال نمبر 4، کام میں مزہ کب ہوتا ہے؟ آرام کے بعد۔ مندرجہ بالا اشعار میں کام اور آرام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے پہلے کام بعد میں آرام، اور آرام کرنے کے بعد کام میں الگ ہی مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 3، یہ اسی سوال نمبر 2 کا دوسرا حصہ ہے۔ کلپنا چاولہ کی پیدائش ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 کو ایک متوسطہ خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیوپاری ہیں اور ماں ایک گھریلو خاتون۔ کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ عام سی دکھائی دینے والی سانولی اور دبلی پتلی کلپنا دھن کی پکی اور ارادے کی مضبوطی تھی۔ ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کلپنا نے کرنال کے ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالج چنڈی گڑھ سے ایروناٹک انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے 1984 میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپیس انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ تو یہ تھا کلپنا چاولہ کے بارے میں کتاب سے باہر کا یہ اقتباس۔ اب دیکھیے اس میں سوال دیکھیے، کلپنا نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ جواب ہے کرنال کے ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول سے حاصل کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کلپنا چاولہ کہاں گئیں؟ امریکہ چلی گئی تھی۔ کلپنا چاولہ نے پوسٹ گریجویشن کب کی؟ 1984 میں۔ کلپنا چاولہ کے والد کا کیا نام ہے؟ بنواری لال چاولہ۔ کلپنا چاولہ کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1961 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ سوالات تھے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 3، ہولی یا کسی سفر کے حالات کے عنوان سے ایک مضمون لکھیے۔ یا سوال نمبر 4، اپنے اسکول کے پرنسپل کو اپنا سیکشن تبدیل کرانے کے لیے درخواست لکھیے۔ کتنے نمبر کا ہے؟ پہلا یہ مضمون 10 نمبر کا اور یہ 5 نمبر کا۔ یا اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھائی کی طرف راغب کرانے کے لیے خط لکھیے۔ سوال نمبر 5، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے، سبق کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ یا سبق نادان دوست سے کیا پیغام ملتا ہے، یہ لکھیے۔ سوال نمبر 6، ہندو مسلمان نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ سوال بھی کتنے نمبر کا ہے؟ 5 نمبر کا۔ اب یہ دیکھیے 7 نمبر کا، یہ 7واں سوال دیکھیے، یہ 8 سوال ہیں اس میں اور یہ 2 نمبر کا ایک ہے، اس میں آپشن دیا ہوا ہے اور یہ 16 نمبر کا ہوا، 8 دونی 16۔ دیکھیے، وہ لفظ جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کا پتہ چلے کیا کہلاتا ہے؟ علم ہے، اسے ناؤن کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ یہ ڈی جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ میں ضمیر کی پہچان کیجیے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن کو۔ پروناؤن یعنی ہی، شی یا وہ، یہ سی جواب ہے اس کا، پروناؤن۔
جو ضمیر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، بلند کا متضاد یعنی اپوزٹ کیا ہے؟ پست۔ یہ اے جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ میں جمع کی پہچان کیجیے۔ ان میں چاروں میں جمع کون سی ہے؟ شجاعت، حیوانیت، تکالیف۔ یہ سی اس کا جواب ہوگا، جمع ہے یہ۔ سوال نمبر 5، سورج کا مترادف کیا ہے؟ سورج کا سنونیم کیا ہوگا؟ تو سورج کا ہوگا کیا؟ آفتاب۔ یہ ہوگا بی۔ اور اب اگلا سوال دیکھیے کیا ہے سوال۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ میں واحد کی پہچان لکھیے۔ کتب، مواقع، حقوق، بچہ۔ بچہ واحد ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل میں کس لفظ میں لاحقہ کا استعمال ہوا ہے؟ لاحقہ یعنی بعد میں جو جوڑے جاتے ہیں، تو کیا ہوگا اس میں؟ یہ اے ہے، درد مند، اور سابقہ جو پہلے جوڑے جاتے ہیں، تو مند یہاں بعد میں جوڑا گیا۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ میں مؤنث کی پہچان لکھیے۔ مذکر، مؤنث آپ جانتے ہیں، میسکولن جنڈر، فیمن جنڈر، تو ابا ہے میسکولن جنڈر یعنی مذکر، اور اماں مؤنث، تو یہ اس کا جواب ہوگا بی۔ اس کے بعد 8واں سوال ہے، مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ عقل پر پردہ ڈالنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 9، 10، وقت کے مصنف کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ ایک سبق ہے سب سے لاسٹ سبق، وقت۔ سوال نمبر 10 کا 2 دیکھیے، مولا بخش کس کا نام تھا؟ یہ ہاتھی کا تھا، سبق نمبر 2 ہے کتاب میں۔ بہادر شاہ کا ہاتھی میں سبق میں مولا بخش ایک ہاتھی کا نام تھا۔ سوال نمبر 11، عزت کے قابل کون ہیں؟ جو دوسرے کے کام آتے ہیں، دوسری کی مدد کرتے ہیں۔ نظم، ایک پودا اور گھاس میں گھاس نے پودے سے کیا کہا؟ یہ نظم ہے اسماعیل میرٹھی کی، اس کی یہ نظم میں سے یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 12، ایک دیہاتی لڑکی کا گیت کے شاعر کون ہیں؟ نمبر 2، کامرانی کا راز کیا ہے؟ اور تیسرا ہے، خطا ہو گئی تو نہ اس کو چھپاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس طرح سے 9th کلاس اردو بی کا یہ کوشچن پیپر مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ اسی اکارڈنگ آپ آئندہ ایگزام کی تیاری کریں گے۔ شکریہ۔